أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. سورہ ابراہیم آیت نمبر 13-14۔ کافروں نے اپنے اپنے وقت کے رسولوں کو، انبیاء کرام علیہم السلام کو کہا تھا دعوت حق کے مقابلے میں جب حق مشن بیان ہوتا ہے تو اس وقت کفار کے اپنے طور طریقے اور زمین میں کیے گئے جھوٹے نظریے، باطل افکار، فسادات ہی ختم ہونے لگتی ہیں، تو ان کو اپنا نظام ٹوٹتا نظر آتا ہے تو وہ دشمنی پر آتے ہیں، اور حق بیان کرنے والے حتیٰ کہ انبیاء کرام جیسی عظیم الشان شخصیات ہوں ان کو دھمکیاں دیتے ہیں، لنخرجنکم من ارضنا، ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، یعنی ان کی گھر اپنے، ان کی زمینیں اپنی، ان کی جگہ اپنی، لیکن کافر کہتے ہیں یہاں تم نہیں رہ سکو گے، لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہمارے ہی دین میں آ جاؤ، یعنی تم، ان کے خیال میں پہلے یہ تھا کہ ہم ہی شروع میں آ رہے ہیں، کافر کہتے ہیں کہ ہمارا ہی دین، اور تم بھی بچپن میں ہمارے ساتھ تھے، نعوذ باللہ، تو اسی لیے کہتے ہیں لتعودن فی ملتنا، بس جو پہلا نظام ہمارا چل رہا ہے اسی میں واپس آ جاؤ۔ تو جب مشن حق بیان کرنے والے انبیاء کرام، حق کے مبلغین، اللہ تعالیٰ ان کی مدد تو کرتے ہیں، انبیاء کرام کو اللہ نے وحی فرمائی، فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ان کے رب نے ان کو بتایا کہ ہم ضرور ظالموں کو تباہ کرنے والے ہیں، تمہیں کچھ نہیں ہونے والا۔ کافر اپنی قوم، اپنے اپنے انبیاء کو ڈراتے رہے، کافر اقوام، جس طرح سورہ الاعراف آیت نمبر 88 میں آتا ہے، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اے شعیب ہم تجھے یہاں سے نکال دیں گے، نعوذ باللہ۔ سیدنا شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو منہ پر آ کر دھمکیاں دیتے، یہ حالات بھی گزرے ہیں مبلغین حق پر، انبیاء اکرام جیسی عظیم الشان شخصیات پر، اور کہتے ہیں اے شعیب تجھے بھی، والذین آمنوا معک، اور جو تیرے اوپر ایمان لائیں ان کو بھی، تیرے عقیدے والوں کو بھی ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، نعوذ باللہ۔ سورہ نمل آیت نمبر 56 میں ہے، قوم لوط کہتی تھی سیدنا لوط علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں، اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون، ان لوط والوں کو اور ان کی آل اولاد اور ان کے ماننے والے اور ان کی جماعت کو نکال دو اپنی بستی سے، نعوذ باللہ۔ یہ کافر اتنا بڑا بول بولتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے بندہ کبھی اتنا بڑا بول بولتا ہے کہ اسے نہیں سمجھ آتی کہ میں نے تو یہ ایک عام سا لفظ بولا ہے، لیکن عند اللہ وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ جہنم میں گرنے کے قابل ہوتا ہے وہی۔ تو اتنی بڑی بات انبیاء کرام کے بارے میں اتنی بڑی آواز نکالتے ہیں، اخرجوا آل لوط من قریتکم، یہ لوط کی جماعت کو علیہ الصلاۃ والتسلیم نکال دو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک لوگ بنتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی طرح مشرکین قریش یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نکالنا چاہتے تھے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 76 میں، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ آپ کو یہاں سے پریشان کر کے نکالنا چاہتے ہیں،
اگر آپ یہاں سے نکل گئے پیچھے ان کو میں اللہ نے نہیں چھوڑنا، پھر آپ کے بعد یہ بہت کم ٹھہر سکیں گے۔ ان بدبختوں اور نامرادوں کو نہیں پتا کہ کسی کا وجود ہمارے لیے بھی کتنی بڑی رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا یہ اتنے بڑے عذابوں کو روکا ہوا تھا مکہ والوں پر۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، تابڑ توڑ تکلیفیں مشرکین مکہ پر ٹوٹ پڑی، حتیٰ کہ اتنی بھی پریشانی ان پر آئی کہ ایک دفعہ وفد بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں آ گئے تھے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہمارے پاس۔ اسی طرح سورہ الانفال آیت نمبر 30 میں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ تدبیریں بنا رہے ہیں کافر، يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آپ کے بارے میں تدبیریں کر رہے ہیں، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ یہیں سے تجھے ختم کر دیں یا تجھے قتل کر دیں، کہ تجھے چھوڑنا ہے، مارنا ہے یا تجھے نکالنا ہے، کیا کرے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ بھی تدبیریں کر رہے تھے اور دوسری طرف اللہ کی بھی تدبیریں چل رہی تھی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اچھی تدبیریں تو اللہ کی ہی ہوتی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو وحی کرتے ہیں، باقی جو اہل حق ہوتے ہیں ان کو اللہ تسلیاں دیتے ہیں اسی ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو غالب کرتے ہیں۔ اور جس طرح یہاں فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اللہ نے ان کی طرف وحی کی انبیاء کی طرف، جب کافروں نے کہا تمہیں ہم نکال دیں گے، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں یہاں سے، میں ظالموں کو یہاں سے ہلاک کروں گا، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ہم تمہیں ہی زمین کے اندر، اسی ملک کے اندر تمہارے ہی بسیرے اور ٹھکانے ہوں گے، تمہاری ہی چال چلن ہوگی، تمہاری ہی تحریکیں کامیاب ہوں گی۔ شرط یہی ہے کہ پورے حق کو بیان کرتے رہو اور واضح کرتے رہو، حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا، کہیں پیچھے نہیں ہٹ جانا۔ اگر اس بستی کو نور و عرفان اور اللہ کی رحمت سے بھرنا ہے تو پھر پورا حق بیان کرتے رہیے۔ دھمکیاں دینے والے ایسے ختم ہوں گے کہ ان کے بارے میں جاننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، تمہیں ہی زمین کے اندر ہم ٹھکانہ دیں گے ان کے بعد، جس طرح کہ سورہ صافات آیت نمبر 171 سے فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، کہ ہماری یہ لکھت پہلے سے طے ہے۔ سبقت کلمتنا، ہماری یہ لکھت، ہماری بات پہلے سے ہی گزر چکی، پہلے سے ہی طے ہے۔ لعبادنا المرسلین، اپنے انبیاء رسولوں بندوں کے بارے میں، جو ہمارے انبیاء اور رسول بندے ہیں، ہم ان کے بارے میں یہ پہلے سے طے کر چکے ہیں کہ انہم لہم المنصورون، کہ ہر حال میں انہی کی مدد ہوگی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا، ہمارا ہی لشکر یہاں قابو رہے گا، یہ ہم ان کے لیے لکھ چکے ہیں۔ سورہ صافات آیت نمبر 71، 172، 171، 172، 173 میں ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ اور اسی طرح سورہ المجادلہ آیت نمبر 21 میں فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، یہ اللہ نے لکھ دی ہے بات کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ بڑے طاقت والے، اللہ بڑے زبردست ہیں، اللہ کسی سے زیر ہونے والے نہیں ہیں، یہ ہم نے لکھ دی ہے بات۔ اسی طرح سورہ الانبیاء آیت نمبر 105 میں بھی فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں، کتاب زبور جو اللہ نے نازل فرمائی، زبور میں یہ لکھ دیا تھا، اور یہاں سے صحف بھی مراد ہو سکتے ہیں، سارے صحیفوں میں ہم نے لکھ دیا تھا۔ من بعد الذکر، مسئلہ توحید بیان کرنے کے بعد، یاد دہانی اور نصیحت کے بعد، کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ جس زمین پر میرے نیک بندے ہوں گے وہی اس کے ہی مالک اور وارث بنا کرتے ہیں۔ ابتدا میں مسئلہ بیان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کفر و شرک کے اندھیروں کو توڑتا ہے، بالآخر حکمران اور وارث جو ہوتے ہیں زمین کے وہ نیک بندے ہوتے ہیں۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 105۔
5 میں فرمایا۔ اور اسی طرح سورہ الاعراف آیت نمبر 128 میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہی اعلان فرما رہے ہیں، وقال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرما رہے تھے، اے قوم والو اللہ سے مدد مانگتے رہو، واصبروا ڈٹ کر رہنا حق مشن پر، ان الارض للہ یہ زمین تو اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ اللہ خود اپنے بندوں میں سے جسے چاہے مالک بناتا ہے۔ زمین کو ان ظالموں کی تو تھوڑی ہی ہے، انہوں نے تو پیدا نہیں کی، یہ تو یہاں دہشت گرد بنے ہیں، یہ تو یہاں کے بدماش بنے ہیں، یہ حق کو ختم کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین یاد رکھنا متقی لوگوں کے حق میں ہی آخری فیصلہ نکلے گا، بس آخری فیصلے کے انتظار میں رہنا۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس وقت تقریر فرما رہے ہیں جو قوم فرعون کے ظلم و ستم اور تشدد سے گھبرائی ہوئی تھی، تو اس وقت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تسلی دی۔ یہ آیت نمبر 128 ہے سورہ الاعراف کی، اور چند آیتوں کے بعد آیت نمبر 137 میں فرمایا، پھر ہوا اسی طرح، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ اور ہم نے ان کو مالک بنا دیا جو کمزور سمجھے جاتے تھے، جو غلام قوم سمجھے جاتے تھے، جن کو فرعون ظلم و تشدد کیا کرتا تھا، پھر آج ہم نے ان کو مالک بنا دیا تھا۔ کہاں کا جی؟ مشارق الارض و مغاربہا، اس ملک کے مشرق و مغرب پر حکومت بنی اسرائیل کی پھیل چکی تھی، اس زمین کا وارث ہم نے بنا دیا تھا۔ التی بارکنا فیہا جس کے اندر ہم نے برکتیں دی تھی، شام، مصر، عراق، ان ساری زمینوں کے بنی اسرائیل مالک بن گئے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا اور تیرے رب کا پکا اور سچا کلمہ ثابت ہو گیا بنی اسرائیل پر، کیونکہ وہ ڈٹ کر رہے، بما صبروا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ اور ہم نے فرعون اور اس کے قوم کے سارے کرتوت دے مارے، ہم نے ان کے جڑ سے نکال دیے، اور جتنے جتنے وہ عرشیں، چھتیں، خوبصورت محلات بنا رہے تھے، اور جڑ سے ہم نے نکال پھینکی۔ یہ اللہ کی مدد آتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو حق مشن پر ڈٹ کر رہتے ہیں، اور یہ بعض والوں کے لیے بھی اعلان جاری کر دیا اسی صورت کے اندر۔ سورہ ابراہیم میں آگے فرمایا، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ یہ چیزیں ان کو ملے گی جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، یعنی اسے پتہ ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے۔ وخاف وعید اور میرے عذاب سے وہ ڈر کر رہتا ہے، کیونکہ اللہ کی باتوں کو پر یقین کر کے، اللہ کے بتائے ہوئے مشن کو قابو میں رکھ کر، اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف دل میں لا کر پکا ٹھہرا رہتا ہے، تو یہ انعام اس کے لیے ہیں کہ تم ٹھہرے رہو، مضبوط رہو، پھر میں اللہ تمہاری مدد کروں گا۔ وَاسْتَفْتَحُوا پھر جب نکالنے والے نکالنے پر تل گئے، اور جو انبیاء تھے وہ مسئلہ بیان کرنے پر ڈٹ گئے، پھر دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف مدد مانگی، انبیاء نے بھی اللہ سے مدد مانگی۔ وَاسْتَفْتَحُوا اور کافروں نے بھی مدد مانگنی شروع کر دی، کافر بھی مدد مانگتے ہیں اللہ سے، جس طرح سورہ الانفال آیت نمبر 32 میں، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ نعوذ باللہ، اے اللہ اگر یہ سچ اور حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر پتھروں کی بارش نازل کر آسمان سے، نعوذ باللہ، یہ ہمیں دردناک عذاب دے، یعنی سچے تو ہم ہی ہیں، لہذا جب دردناک عذاب نہیں ملنا تو اب ہماری مدد کر۔ جبکہ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کو پکار رہے ہیں، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، پھر جب تم نے اللہ سے مدد مانگی تو اللہ نے تمہاری مدد کر دی، کیونکہ اللہ نے قانون بنایا، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، جو مجھ سے ڈر کر رہے گا تو یہ نام تو ان کے لیے ہے۔ سورہ الانفال آیت نمبر 19 میں ہے، ان تستفتحوا اے مشرکین اگر تم فتح مانگتے تھے، فقد جاءکم الفتح یہ بدر کی فتح تمہیں نظر آ گئی ہے کہ کس کے حق میں آئی ہے، مددیں تو تم مانگ رہے تھے، اب یہ مدد تو آئی ہے لیکن فتح تو آئی ہے، لیکن کس کے پاس آئی ہے، یہ بھی دیکھ کر تمہیں کم از کم سمجھ جانا چاہیے کہ ہم باطل پر تھے، ورنہ اتنے ہزاروں ہونے کے باوجود ہم چند سینکڑوں سے مغلوب نہ ہو جاتے۔
مدد تو تم نے بھی مانگی تھی، فقد جاءکم الفتح، فتح تو آ گئی لیکن آئی مسلمانوں کے پاس۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اب بھی اگر تم رک جاتے ہو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ ابھی بھی تمہارے پاس سانس کچھ باقی ہیں، ابھی بھی بچ جاؤ تو ٹھیک، جو تمہارے مر گئے مر گئے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح واستفتحوا وخاب كل جبار عنید۔ انبیاء کرام نے بھی مدد مانگی، کافر بھی مدد مانگتے رہے، بالآخر تباہ کون ہوئے؟ تباہ وہ ہوئے جو کل جبار عنید، ہر سرکش، ہر ظالم جابر، وہ اور ضدی معاند، حق کے سامنے ضد کرنے والا، وہی بالآخر تباہ ہوئے۔ اس طرح حدیث شریف میں آیا کہ جہنم کو لایا جائے گا، انہو یؤتی بجہنم یوم القیامہ فتنادی الخلائق، وہ ساری مخلوق کے سامنے کھڑے ہو کر ندا دے گی، انی فتقول انی وکلت بکل جبار عنید، کہ آج مجھے اللہ نے اسی کا وکیل بنایا ہے، میں اسی کے پاس ٹھہروں گی، میں اسی کو لے کر جاؤں گی۔ جبار جو انتہائی ظالم سرکش تھا، عنید جو حق سے ہمیشہ ضد کیا کرتا تھا، آج میں اسے ہی لے کر جاؤں گی۔ تو یہ انبیاء کرام کے مشن میں آنے والی جو تکالیف تھیں، اللہ نے ان کی اتنی زیادہ مدد کی، پھر اللہ نے ان کے مناظر بھی قرآن میں دکھائے کہ بعد والے کیسے وارث بنے، کیسے اللہ نے ان کو حکومتوں سے سرفراز کیا۔ شرط یہی ہے، تکلیفیں آئیں گی ضرور، ابتدا مشکل ہے، انتہا بڑی آسان ہے، ڈٹ کر رہنے والوں کے لیے ہی زمین اللہ فراخ کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔